بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنات انسانوں کی رہائش گاہوں، قبرستانوں، ویران جگہوں، بازاروں، اونٹوں کے رات گزارنے کی جگہوں پر، گندگی والی جگہوں پر، ان تمام جگہوں پر رہتے ہیں۔ ان سب مقامات میں جنات کی رہائش پذیر ہونے کی خبریں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح المسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر ان جگہوں پر آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جس کے بارے آپ کو شک ہو کہ یہ وہی ہے، آپ اسے 3 بار کہیں کہ چلے جاؤ۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ جائے تو پھر اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک اور جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تم لوگوں کے لیے یہاں رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی تم لوگوں کے لیے یہاں رات کا کھانا میسر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے اور اگر کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور رات کا کھانا بھی پا لیا۔ یہ بھی روایت صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بکریوں کے باڑے اور اونٹوں کے ٹھکانے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ملے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، لیکن اونٹوں کے ٹھکانے میں نماز نہ پڑھو۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کی ممانعت کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اونٹوں کے ٹھکانوں میں نماز مت پڑھو، کیونکہ وہ شیاطین کی اماج گاہوں میں سے ایک اماج گاہ ہے۔ یہ روایت بھی سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک قضائے حاجت کی جگہیں جنات کے حاضر ہونے، آنے جانے اور رہنے کی جگہیں ہیں، لہذا جب بھی تم میں سے کوئی ایسی کسی جگہ میں داخل ہو تو وہ داخل ہونے سے پہلے یا پھر لباس اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان، جنوں اور جننیوں سے۔ یہ روایت بھی سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے ناظرین، مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں ہمیں کچھ فوائد اور مسائل ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شیاطین انسانوں کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر والوں کے دلوں کی ایمانی حالت قبرستان کی طرح ہے کہ وہاں رہنے والوں کے دل ایمانی لحاظ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اگر پہلے سے ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جنات کھاتے پیتے بھی ہیں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جنات میں مذکر اور مؤنث دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شریر جن اور ہر طرح کے شریر شیطان انسان سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔